بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گورشاہی مذہب کیا ہے؟ ریاض احمد گورشاہی کون تھا اور اس شخص نے نبوت اور خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ سوشل میڈیا پر مشہور فتنہ یونس الگوہر کون ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو اسلام کو بدنام کرنے والے گورشاہی مذہب کے انتہائی کفریہ اور شرمناک عقائد و نظریات کے بارے میں انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، جن لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے اصول اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان کی خاصی تعداد ہے۔ ایران کے محمد علی باب اور بہاء اللہ شیرازی، جنہوں نے بہائی مذہب کی بنیاد ڈالی، اور ان کے پیروکار دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے ماسٹر فادر محمد اور عالیجہ محمد، جن کا مذہب نیشن آف اسلام موجودہ پیشوا لوئس فرحان کی قیادت میں پھیل رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے علاقے مکران میں زکری مذہب سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا ہے، جس کا آغاز ملا محمد اٹکی نے امام مہدی ہونے کے دعوے سے کیا تھا۔ اسی طرح قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ ناظرین، ان تمام جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ریاض احمد کا بھی ہے۔ اس کا نام ریاض احمد تھا۔ والد کا نام فضل حسین مغل تھا، جو کہ ایک سرکاری ملازم تھا، اور شاہی اس کو دادا کی وجہ سے کہتے تھے، کیونکہ اس کے دادا کا نام گوہر علی شاہ تھا، جو کہ سری نگر کا رہائشی تھا۔ وہاں اس سے ایک قتل ہوا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے وہ راولپنڈی آیا اور نالا لئی کے پاس رہائش پذیر ہو گیا۔ جب انگریز پولیس کا ڈر زیادہ ہوا تو اس نے فقیری کا روپ دھار کر تحصیل گجر خان کے ایک جنگل میں ڈیرا لگایا، جہاں کافی لوگ اس کے مرید ہو گئے۔ یہی جنگل ڈوک گور علی شاہ کے نام سے آباد ہوا، اور یہاں ریاض احمد گورشاہی 25 نومبر 1931 کو پیدا ہوا۔ اپنے گاؤں میں ہی مڈل پاس کیا اور پھر پرائیویٹ طور پر میٹرک کیا۔ اس کے بعد ویلڈنگ اور موٹر مکینک کا کام سیکھ کر اس کی دکان کھولی، مگر کوئی نفع نہ ہوا۔ حصول روزگار کے لیے پریشانی ہوئی تو اس نے سوچا کہ دادا والا کام، یعنی وہ دھندا شروع کیا جائے، پیری مریدی۔ ابتدا میں اس نے پیری مریدی شروع کی تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کئی سال سیون کے پہاڑوں اور لال باغ میں چلے اور مجاہدے کیے، مگر گورے مراد حاصل نہ ہوا، اور پھر بری امام اور داتا دربار بھی رہا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی۔ 20 سال کی عمر سے 30 سال تک ایک گدے کا اثر رہا۔ نماز ختم ہو گئی، سنت کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی۔ زندگی سینماؤں اور تھیٹروں میں گزرتی۔ اصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ بے ایمانی، جھوٹ اور فراڈ کا شکار بن گیا۔ یہ باتیں ریاض احمد گورشاہی کی کتاب روحانی سفر میں موجود ہیں۔ پھر ایک مرتبہ عزم مضبوط کر کے سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے جام شورو ٹیکسٹ بک بورڈ میں جھونپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا اور جھونپڑی اکھاڑنے کا حکم دیا۔ پھر حیدرآباد میں جا کر رہنے لگا اور اپنے آپ کو سید ظاہر کیا، جبکہ تھا وہ مغل۔ سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پر مرتے ہیں، اس لیے اس کی کافی پذیرائی ہوئی، یہیں سے شہرت ملی، اور سن 1980 میں اس نے کوٹری حیدرآباد سندھ خورشید کالونی سے ہی انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور اپنے گمراہ کن عقائد کا پرچار شروع کر دیا۔ اس کے گمراہ کن عقائد و نظریات یہ تھے، وہ کہتا تھا اللہ مجبور ہے اور شارق سے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، معاذ اللہ۔ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے حوالے سے کہتا تھا کہ معراج کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ اسی طرح انبیاء کرام کی توہین، حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دینا، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا باور کروانا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل نفس گردانتے ہوئے اس کی توہین کرنا، یہ تمام باتیں روحانی سفر میں اس نے لکھی ہیں۔ اس کی ایک کتاب جس کا نام حق کی آواز ہے، اس میں ریاض احمد گورشاہی نے ایک جعلی کلمہ بھی لکھا
جس میں کلمے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ اس ظالم نے گورشاہی رسول اللہ لکھوایا۔ قرآن پاک کے بارے میں لکھا 30 پارے ظاہری قرآن پاک اور 10 پارے باطنی ملا کر 40 پارے ہوئے، اور یہ ہم پارے عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئے۔ اسلام کے ارکان خمسہ کی توہین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق دل کی دھک دھک سے ہے۔ یہ بات اس نے حق کی آواز کے صفحہ نمبر 3 پر لکھی۔ اسلام واحد راہ نجات نہیں ہے۔ اس ضمن میں لکھا کہ روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ بات اس نے کتاب مینار نور میں لکھی۔ اسی طرح اس نے لکھا کہ عیسائی، ہندو، سکھ اور یہودی اگر کلمہ توحید نہ بھی پڑھیں اور روحانیت سیکھ لیں تو ان کی رسائی اللہ تک ہو سکتی ہے۔ نشہ آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھا کہ بھنگ اور چرس حرام نہیں، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے۔ خام خواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا۔ عورتوں سے مصافحہ، معانقہ اور جسم دبوانا درست ہے۔ روحانی سفر میں اس نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شباشی کی فحش رودات بیان کی، اور پھر عورتوں سے معانقہ و مصافحہ کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دیا کہ مولویوں نے اس کو حرام کیا ہے۔ سوال نامہ گوہر میں لکھا کہ لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے۔ اس کے لیے بے سروپا اور جھوٹے دلائل دیے گئے۔ چنانچہ لکھا کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے، یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے۔ اور امام حرم حماد بن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ امام مہدی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز میں ثابت کی، اور اس کا مرید لکھتا ہے کہ دورہ امریکہ کے دوران مورخہ 29 مئی 1997 کو نیو میکسیکو کے شہر تاؤس کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گورشاہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ملاقات فرمائی۔ معاذ اللہ، مرشد نے 28 جولائی 1997 تک اس کو راز میں رکھا، پھر اسے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد فرمائیں۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود اس نے لکھا، حضرت عیسیٰ چونکہ امام مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی توہین، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی پاک باز کو طوائف کے نام شریعت اور طریقت کو الگ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا، اور اپنے لیے معراج اور الہام کا دعوے دار ہونا اس کی زیر افشانیوں میں شامل ہے۔ اپنے ان تمام گمراہ کن عقائد و نظریات اور کاموں کے اسباق اور تربیت کے لیے اس نے کئی کتابیں لکھیں: روحانی سفر، روشناس، مینار نور، تحفۃ المجالس، حق کی آواز اور تریاق قلب وغیرہ۔ ناظرین، آج کل مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت پاکستان اور دیگر ممالک میں مصروف عمل ہے، اور اس نام سے ان کی کئی سائٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ یوٹیوب پر الرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل جس کے 2 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں، وہاں پر اسی ریاض احمد گورشاہی کا چیلا جس کا نام یونس الگوہر ہے، جس نے فرینچ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور گنجے سر کا مالک ہے، وہ اپنے اس ریاض احمد گورشاہی کو بڑے ہی القابات سے پکارتا ہے، اور ریاض احمد گورشاہی علیہ السلام اور حضور ریاض احمد گورشاہی کا نام لے کر وہ بات کرتا ہے اور اپنے ان گمراہ کن عقائد کی ترویج کرتا ہے۔ ناظرین، ریاض احمد گورشاہی کے گمراہ عقائد اور نظریات کو دیکھتے ہوئے اس کی صفت دجالیت کو بروقت بانپتے ہوئے ملک کے نامور علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد اور کافر، ملحد اور زندیق اور ظالم و مضل کا فتویٰ صادر کیا۔ جامعہ فاروقیہ، جامعہ بنوری ٹاؤن، جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد اور دارالعلوم امجدیہ کراچی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس جھوٹ کی تردید اس وقت کے امام کعبہ شیخ محمد بن عبداللہ نبیل نے بھی کی کہ اس کی تصویر حجر اسود میں دیکھی گئی ہے، اور فرمایا کہ اس وقت پورے حرم میں حماد بن عبداللہ نامی کوئی امام نہیں تھا
جس کا فرضی نام اسی شخص ریاض احمد گور شاہی نے اپنے مذموم مقاصد کے اصول کے لیے لیا تھا، اس پر فتویٰ اقتداد بھی صادر فرمایا۔ مزید تحقیق کے لیے سید احمد جلال پوری نے ایک کتاب لکھی، دور جدید کا مسلمہ کذاب۔ محمد نواز فیصل آبادی کی کتاب گور شاہیت اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں، اور اسی طرح مفتی نعیم نے ایک کتاب لکھی، ادیان باطلہ اور صراط مستقیم۔ اس میں اس گور شاہی مذہب کی تمام تفصیلات لکھی گئی ہیں۔ ناظرین، ریاض احمد گور شاہی ملعون کے چند عقائد و نظریات جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ ریاض احمد گور شاہی نے ایسے کفری اور شرمناک ترین عقائد و نظریات لکھے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے ہونٹ کانپتے ہیں۔ اس کا یہ نمائندہ جس کا نام یونس الگوہر ہے، یہ اپنے آپ کو نمائندہ امام مہدی گور شاہی عزت مآب سیدی یونس الگوہر کہتا ہے۔ اندرا ٹی وی پر یہ اپنے گمراہ کن عقائد و نظریات کا پرچار کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل info@ali سے ہمیشہ آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں گھسی ہوئی ان کالی بیڑوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ ڈسکرپشن میں موجود دیگر ویڈیوز جو ایسے ادیان باطلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔